وزیر شرجیل انعام میمن راول ہاؤس ٹنڈو جام حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کون الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، کون الیکشن میں جیتے گا، کون الیکشن میں ہارے گا۔ عوام کا صرف اس وقت ایک ایشو ہے، وہ ہے مہنگائی، اور یہ جو تاریخی نااہلی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی، جو تاریخی میں سمجھتا ہوں، جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے جو وعدے کیے، ان پلانڈ قسم کے وعدے تھے، اور اس ان پلانڈ وعدوں کی وجہ سے جس طرح انہوں نے ان تمام وعدوں کی ان سے وعدے کر کے پھر سے مکر گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، یہاں پہ یو ٹرن کام آ جائے گا، لیکن وہاں پہ یو ٹرن کام نہیں آیا۔ نااہلی کی حد یہ تھی عمران خان کی حکومت کی، اگر آپ کو یاد ہو کہ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت رہی، 3.5 سال کی حکومت میں آپ چیک کریں کتنی دفعہ گورنر اسٹیٹ بینک چینج کیے گئے، آپ چیک کریں 3.5 سال میں کتنی مرتبہ سیکرٹری فائنانس چینج کیے گئے، کتنی دفعہ وزراء چینج کیے گئے جو فائنانس منسٹرز تھے، کتنی دفعہ ایڈوائزر چینج کیے گئے، کتنی دفعہ ایف بی آر کے چیئرمین چینج کیے گئے، صرف اور صرف تجربے کیے گئے، ایک نااہل کو ہٹا کے دوسرے نااہل کو، دوسرے نااہل کو ہٹا کے تیسرے نااہل کو، تیسرے نااہل کو ہٹا کے چوتھے نااہل کو۔ وہ جو نااہلوں کی بارات تھی، اس نے ملک کی معیشت کا، کہنا نہیں چاہیے اللہ نہ کرے، جنازہ نکال دیا، جو کہ پھر ایک چیلنج بنا نئی حکومت کے لیے۔ اس مد میں جہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور سندھ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی فل مکمل پرائورٹی ہے، اور سب کا فوکس یہی ہے، کیونکہ سندھ حکومت جواب دہ ہے سندھ میں، اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سندھ میں جتنا بہتر چیزوں کو کر سکے، جتنا سموتھ لوگوں کو کر سکے، جتنا ہم اس مہنگائی کے طوفان میں لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اور اس مہنگائی کے طوفان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت سندھ اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی میٹنگز کر رہے ہیں، منسٹر فار فوڈ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی جو بھی ابھی گندم کی پروکیورمنٹ ارلی سٹارٹ کروائی، ہمیشہ 15 مارچ سے پہلے ہوتی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات پر ارلی پروکیورمنٹ شروع کرائی تاکہ پرائسز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ جو مہنگائی کا طوفان اور کسی کو نظر آئے نہ آئے، سندھ حکومت کو سب سے پہلے نظر آیا، ہمارے اس وزیر اعلیٰ صاحب کو، ہمارے کیپٹن کو پہلے نظر آیا، اور انہوں نے پہلے ہی کیبنٹ سے منظور کروا کے جو ریٹ تھے سپورٹ پرائز گندم کی وہ بڑھائی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ گندم لگائیں۔ اگر لوگ گندم نہ لگاتے، جو کہ ریٹ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے 9,000 ٹن پہ جس طرح آپ نے ابھی منگوائی باہر سے کی گندم، آپ کو گندم امپورٹ کرنا پڑتی۔ اس طریقے سے چیف منسٹر صاحب کے احکامات پر، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھائے، تاکہ لوگوں کو جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، اس میں لوگوں کو کرایوں کے مد میں کس طرح ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کے فوری ایمرجنسی میں اقدامات اٹھائیں جس سے ہم لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ سی ایم صاحب نے خصوصی طور پر اس وقت احکامات دیے ہیں چیف سیکرٹری سندھ کو اور سندھ بھر کے کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنرز کو کہ آپ پرائس کی کنٹرول کو یقینی بنائیں۔ ایک ہوتی ہے نیچرل انفلیشن، نیچرل انفلیشن ایک کچھ چیزوں سے ہوتی ہے، اس کو تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو منافع خور لوگ ہوتے ہیں، جو ہر سچویشن سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو سختی سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ تمام ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنرز، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اسٹالز لگوائیں اپنے ڈسٹرکٹس میں، بچت بازاریں لگائیں،
تاکہ لوگوں کو کم سے کم چیزوں جو کنٹرول گورنمنٹ کے فکسڈ ریٹس ہیں اس میں چیزیں مل سکیں. اسی طریقے سے آپ وہ جو گوڈاؤنز لوگ جو کہ اس طرح کی کوموڈیٹیز کو چھپا کے رکھتے ہیں یا ان کی ہولڈنگز کرتے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس وقت فوڈ منسٹر صاحب جو ہیں وہ تمام جو بھی فلاور ملز ہیں جہاں پہ شکایت آ رہی ہے وہاں پہ ریڈز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ریڈز کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں نے گندم اسٹاک کی ہوئی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی سستی خرید کے رکھ لیں, پھر ہم اس کو یا تو کہیں ایکسپورٹ کریں گے یا یہاں سے سمگل کریں گے یا مہنگی بیچیں گے, ان پہ سخت ایکشن جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے کہنے پہ فوڈ منسٹر صاحب لے رہے ہیں. تو یہ سارے اہم اقدامات ہیں اس مہنگائی کے ٹائم میں جو حکومت کو لینے چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا. الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں, 5 سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں, اس وقت عوام کی مرضی ہے, جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ دیں, جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ نہ دیں. لیکن ہماری پرائورٹی پورے ملک کی اس وقت تمام حکومتوں کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی, سب کی ایک ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ان نااہلوں کی ہونی چاہیے, ان جاہلوں کی ہونی چاہیے, ان لوگوں کے جن کے تجربہ نہیں تھا, جو سیکھ رہے تھے, جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگایا, اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اور اب مزید اس میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اور ان کا سربراہ عمران خان, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا, میں صرف بات عمران خان کی کروں گا. میں اپنے الفاظ ابھی واپس لے رہا ہوں, میں پوری پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا. پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں, پی ٹی آئی میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں, اور کچھ بیوقوف لوگ بھی شامل ہیں, لیکن جو ان کا سربراہ ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, وہ کسی کے ایجنڈا پہ, میں اگر بات بول رہا ہوں ایجنڈا پہ تو یہ میں صرف سیاسی بات نہیں کہہ رہا کہ ہماری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جی فلانا شخص فلانا سیاستدان کسی کی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے, فلانا شخص فلانا سیاستدان کسی اور کے پے رول پر ہے. عمران خان کے لیے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ غیر ملکی ایسے ممالک جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے, جو پوری دنیا کے نقشے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, وہ سسٹین کرے. اس کے لیے کسی بھی کو بھی آپ نے خراب کرنا ہے تو پہلے کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے, یا لڑائی ہوتی ہے ہتھیاروں سے یا لڑائی ہوتی ہے اکانومی کی. پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ پاکستان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایک نااہل شخص جو کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا, اس کے شواہد موجود ہیں, وہ میں شواہد بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جو شخص کسی ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا جس کو بیرونی ممالک سے, ان ممالک سے فورن فنڈنگ ہو رہی تھی, اور وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اپنی الیکشن کو فائنانس کر سکے, جس کی الیکشن کیمپینیں جس میں بھارت اور اسرائیل کے پیسے شامل ہیں, جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے, ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے جو بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, جنہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کی. ان آپ کے مخالف ممالک نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کی کہ وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کرے اور پھر وہ اقتدار میں آ کے بیٹھے. وہ پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ کے بیٹھی, اس نے جان بوجھ کر اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر وہ شخص جب اس کو آئین پاکستان کے تحت, پاکستان میں بہت کم حکومتیں آئین پاکستان کے تحت نکالی گئی ہیں, اس حکومت کو آئین پاکستان کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر نکالا گیا, نہ کسی عدالت کی کسی شرارت کی وجہ سے, نہ کسی جوڈیشل کو کی وجہ سے, نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی کسی انٹرونشن کی وجہ سے, صرف اور صرف پیورلی آئین پاکستان پہ عمل کرتے ہوئے اس شخص کو حکومت سے نکالا گیا. اور وہ جو شخص کہتا تھا جی میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے, وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں ہر چیز میں ایک لاجک ہے, شاید آپ کو کافی چیزیں ریپیٹ ضرور لگیں, لیکن اس میں لاجک سے دیتا ہوں کہ وہ شخص جھوٹا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ شخص لوگوں کو جھوٹ دماغ میں ڈالا کہ جی مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا. آپ کے پاس پہلے دن سے نمبر پورے نہیں تھے, آپ کے پاس جو ایڈیشنل تھے وہ سارے آپ کے اتحادی تھے. ان اتحادیوں نے جنہوں نے مانا کہ ہم کسی پریشر کے زور پہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کو خداحافظ کہا, انہوں نے آپ کی حکومت کو طلاق دی.
ان لوگوں نے جب آپ کو چھوڑا تو آپ گئے حکومت سے، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوسری مہربانی کی، کیونکہ آپ کا ایجنڈا کہیں اور تھا، آپ کو کسی اور ملک سے سپورٹیں تھیں، آپ کو دشمن ممالک کی بیک اپس تھیں، آپ نے اس ملک میں انتشار پھیلانا شروع کیا، کیونکہ آپ کو اقتدار سے نکالا گیا، اور آپ کا اس وقت نعرہ یہ تھا کہ جی مجھے کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے، مجھے کیوں نہیں بچایا؟ آپ کا نعرہ یہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا، آپ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا؟ آپ نے اس ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے اس ملک کے اہم اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، آپ نے عدالت کے خلاف سازشیں شروع کی، آپ نے ججز کو دھمکیاں دیں، آپ نے اہم اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ سٹارٹ کی، سوشل میڈیا پہ آپ نے بدتمیزی کی اور جھوٹ کے طوفان شروع کیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا میں، جس میں سوشل میڈیا کے ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں پروپیگنڈا کرنے والے موجود ہیں، جس میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے، لوگوں کو غلط راہ دکھانے والے سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس وہ سارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا کام ہے ملک کے خلاف سازشیں کرنا، اور آپ کے اشاروں پہ وہ ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور ملک کے تمام ان چیزوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سازشیں عمران خان اس دن سے آج دن تک کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی کو پہ نام رکھتے ہیں، انڈر ورلڈ ڈان کیا ہوتے ہیں، سیسیلین مافیا کیا ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے نیچے ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا عدالتوں نے جب عمران خان کو بلایا تو عمران خان نے کیا کہا؟ آج میں نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا، 4 بجے آؤں گا، 5 بجے آؤں گا، مرضی سے گئے مرضی سے آئے۔ وہی عمران خان جب عدالتوں میں انٹریاں ان کی دیکھیں آپ، کتنے لوگ 2-2.5 ہزار لوگ ہی تھے نا جہاں پہ بھی گئے، 2-2.5 ہزار لوگ کے ساتھ جس طرح آپ نے عدالتوں پہ حملے کیے، جس طرح آپ نے کورٹوں کے گیٹ توڑے، جس طرح آپ کے لوگوں نے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی، ان کی وردیوں کو ہاتھ لگایا، کون سے ملک میں اس طریقے کی سیاست ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جب آپ عدالتوں میں اس طرح کی انٹریاں دیں۔ آپ کے ساتھ تو ابھی تک عدالت نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ تو پہلے دن سے عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں۔ آپ کے لیے تو رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے، رات کو 3 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، آپ کے لیے تو اتوار کے دن بھی کورٹیں کھلتی ہیں، آپ کے لیے تو سارے ریلیف آپ کو ایڈوانس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو پاکستان کے واحد شخص ہو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ شخصوں افراد میں واحد شخص ہے جس کو اعلیٰ عدلیہ نے انفارچونیٹلی چند لوگوں نے، میں پوری ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا، اس پہ بھی میں آتا ہوں بات کو، آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش تھی۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے دیا گیا۔ تو جو بھی گیم پلان تھا، اس گیم پلان میں جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا وہ برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صادق و امین نہیں ہیں۔ اس کی پٹیشن مجھے یاد ہے، حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن، برائے مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، حنیف عباسی صاحب کی ساری پٹیشن پڑھیں۔ اس پٹیشن میں 8-9 مرتبہ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولے، عمران خان نے چیزیں چھپائیں، عمران خان نے عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو ثاقب نثار صاحب نے، محترم ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ الیکشن سے چند دن پہلے دے دیا، اور اب جتنی چیزیں عمران خان کی ثابت ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ شامل تفتیش ان کو بھی کیا جائے جس نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے۔ آپ جیسے اقتدار میں ہیں، آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی، آپ نے، مجھے یاد ہے اسلام آباد میں لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے، آپ نے کچی آبادیوں میں لوگوں کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے، اور وہی سپریم کورٹ سے آپ نے اپنے گھر کی این او سی لی کہ جی جو آپ کی انلیگل بنی گالا میں گھر تھا وہ آپ نے ریگولائز کروایا۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت جھوٹ بک رہا ہے، مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے۔ جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پورے ٹولز ہوتے ہیں،
نیریٹو, کیونکہ ہم تو پاکستانی لوگ سادے لوگ ہیں, ہم ان ٹیکنک سے جانتے نہیں ہیں, پاکستانی کو پتہ نہیں ہے کہ جی جھوٹ بیچنا کس طرح آنا چاہیے. وہ جو لوگ جو بیرون ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بیرون ملک آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں, وہ چند مافیاز, وہ جو چند ممالک جن کے نیتیں پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے حق میں نہیں ہیں, انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں. آپ کی ٹیمیں اس وقت کون کون سے ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور وہی ٹیمیں جو آپ کے ملک کی باقی جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, وہی ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, جس میں آپ ان کے ٹول ہو اور آپ جان بوجھ کے ان کے ٹول ہو. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں, اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کل کو ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان پہنچ جائے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ جب آپ کی ڈونر ایجنسیز آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتی ہیں, جب انٹرنیشنل دنیا کے ممالک آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتے ہیں, تو وہ کیا پرسپشن لے کے جا رہے ہوں گے کہ اس ملک میں جس میں انارکی پھیلی ہوئی ہے, جس میں عدالتوں کی ویلیو یہ رہ گئی کہ کوئی بھی بدماش یا غنڈہ عدالتوں میں گھس جائے, توڑ پھوڑ کرے, دروازے توڑے, وہاں باہر سیکیورٹی آفیسرز کو گالیاں دے, نعرے لگائے, یہ ڈنڈے لے کے جائے عدالتوں میں. یہ کون سی پارٹی نہیں کر سکتی مجھے بتائیں, کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ آپ حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہو, اتنا آپ سب کو جانتے ہو, کیا کسی کیا ہماری, ہم کو تو عمران خان تو ایک پارٹی کا سربراہ ہے, کیا میں اگر چاہوں کہ 2-2.5 ہزار بندہ نہیں لے کے جا سکتا؟ آپ لوگ حیدرآباد کے صحافی نے میرا بھی 1.5 مہینے پہلے ایک پروگرام دیکھا ہے, 2 دن کے نوٹس میں میں نے پروگرام کیا تھا, سب لوگ آپ وٹنس ہو. 5,000 10,000 آدمی لے کے جانا کون سی بڑی بات ہے؟ 24 گھنٹے کے نوٹس میں نکال دوں کس جگہ جانا ہے, 20,000 10,000 آدمی لے کر جانا ہے. لیکن نہ ہی ہماری پارٹی نے ہمیں اجازت دی ہے, نہ ہی اس کلچر کو ہم لوگ کبھی پروموٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ سارے پروسیس دیکھے, کبھی ہم نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے, کبھی ہم نے عدالتوں پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی چڑھائیاں نہیں کی, کبھی اس طرح کی لشکر کشی ہم نے نہیں کی. آپ نے ہر وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, اور آپ کرتے کیا ہو؟ صرف جھوٹ بولتے ہو. کل عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں, جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے تھے توشہ خانہ کی بات کر لو, وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا شخص. توشہ خانہ میں گاڑی نواز شریف نے بھی لی, محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی گاڑی لی, وہ گاڑی نہیں لے سکتے تھے, یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. اس کم عقل شخص کو یہ نہیں پتا کہ کہیں نہیں لکھا ہوا توشہ خانہ میں گاڑی نہیں لی جا سکتی. لیکن میں اس کا جواب دے دوں, جو گاڑی محترم آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لی, جو ان کو گفٹ کی گئی تھی, جو انہوں نے پیسے دے کے لی, اس وقت کے قانون کے تحت, اس وقت کی کتاب کے تحت, جو ان کو اس وقت کی بیوروکریسی نے جو پیسے سجیسٹ کیے تھے, جی اس کی یہ ویلیو بنتی ہے, جس پیسوں سے لی, وہ گاڑی آج دن تک آصف علی زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں, آج دن تک ان کے زیر استعمال ہے. انہوں نے آپ کی طرح, عمران خان کی طرح کوئی چوری, کوئی منافقی, کوئی ڈاکہ زنی, کوئی جھوٹ, کوئی فریب نہیں کیا. کہ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ایک دنیا کی قیمتی ترین گھڑی, میں قیمتی ترین اس لیے کہوں گا کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی. خانہ کعبہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ نے اگر گھڑی لینی تھی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اور پیسے کم کروائے, سرکاری ریٹ اور کم کرائے, لی, اور لے کے کیا کیا آپ نے؟ فوری طور پر دبئی میں بیچ دی, اور کہتے میری گھڑی میری مرضی. کیوں بھائی, تمہارے دادا کی ریاست ہے کہ تمہاری گھڑی تمہاری مرضی؟ یہ ریاست کے وزیر اعظم کو ملی تھی, یہ ریاست کے وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے تھی, یہ آج بھی اس کے پاس امانت ہونی چاہیے تھی. یہ تھوڑی کہ توشہ خانہ میں کبھی کل کو کوئی ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن جائے, توشہ خانہ کا سارا سامان اٹھا لے, خرید لے, اور دوسرے دن جو ہے وہ جمعہ بازار میں یا سنڈے مارکیٹ میں کہیں بیچ دے جا کے, بولے جی میری چیزیں میں بیچ دی. آپ دیکھیں اس شخص کی منافقت کیا ہے. جب یہ وزیر اعظم بنا تھا تو قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بھینسیں بیچ رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی. یہ بھینسیں بیچو, کیونکہ یہ بھینسیں بکیں گی تو پاکستان کا جو معیشت ٹھیک ہوگی. اور وہ شخص جو بیوقوف قوم کو بنا رہا تھا بھینسوں کے پیچھے, وہ جاہل شخص قوم کے قیمتی زیورات, قوم کی قیمتی جولری جو کہ ایک اسٹیٹ کو گفٹ ملے تھے, وہ ساری چیزیں بیچ دی اس نے, اور جھوٹ بولا کہ اسلام آباد میں فلانے شخص کو بیچ. مطلب یہ شخص کا میں باتیں کرنے کی ساری باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس شخص میں اتنی جھوٹ, منافقت اور
اس طرح سے وہ پاکستان کی عوام کو مستقل طور پر بے وقوف بنا رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام کو جھوٹ بول رہا ہے، وہ ان کی نروز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی صحیح اور غلط شخص کی پہچان کریں. بیٹھ کے سارا دن تسبیحاں پڑھنا اچھی بات ہے، اللہ کا نام ہر کوئی لیتا ہے، لیکن آپ اقتدار میں آئے کیسے ہو؟ آج آپ جن اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، آپ ان کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھے بچا، تمہیں وہ لے کے آئے، چور دروازے سے تم اقتدار میں آئے ہو. کس کو نہیں پتا پاکستان میں کس طرح اقتدار میں آیا ہے؟ اگر اتنے ہی تقریروں میں ماشاءاللہ حدیث کے نام کے حوالے دیتے ہیں، قرآن شریف کی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، تو ایک دفعہ ایک قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کے عمران خان صاحب ایک تقریر میں کہہ دو کہ آپ اقتدار میں کیسے آئے. ایک دفعہ کر لو، صرف ایک دفعہ. جو آپ کہیں گے وہ ہم جرم کرنے اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ مان لو کسی قرآن شریف کی آیت کا ذکر کر کے، کسی حدیث کا ذکر کر کے کہ ہاں میں اقتدار میں کس طرح آیا، کس طرح سے لوگوں کو جہاز میں خرید کے منی لانڈرنگ کر کے، اور جس طریقے سے ہم ہارس ٹریڈنگ کر کے آپ اقتدار میں آئے ہو، کس سے چھپی ہوئی بات ہے؟ اور کون سا الزام آپ پہ اس وقت نہیں لگا ہوا ہے؟ منی لانڈرنگ کا آپ کے اوپر لگا ہوا ہے الزام. منی لانڈرنگ آپ پر اسٹیبلش ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کے بعد. الزام نہیں ہے، باقی سیاستدانوں پر الزامات لگے ہوئے ہیں. آپ کو اگر الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ دیکھا جائے، آپ سزا یافتہ ہو، آپ کو سزا ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ اسٹیبلش کر چکی ہے، اس نے آپ پہ کوئی ایکوزیشن نہیں کی ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں لگا، اس نے کہا یہ اسٹیبلش ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر، اس اکاؤنٹ نمبر میں اس ملک سے یہ پیسے آئے جو قانونی طور پہ جائز نہیں تھے اور آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، آپ نے ریسیو کیے. اچھا، آپ نے اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی اکاؤنٹ شو کیے ہوئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، انسان کبھی کبھی بھول سکتا ہے. آپ ایک بھولو گے نا، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان 17 اکاؤنٹ بھول گیا الیکشن کمیشن کو ظاہر کرنے کے لیے؟ 17 اکاؤنٹ آپ بھول گئے کہ جی الیکشن کمیشن کو آپ نے ظاہر کرنے تھے، اور ان اکاؤنٹ میں پیسے آئے، کہاں سے آئے، کہاں استعمال ہوئے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور خود آپ کیا کر کے بیٹھے ہو؟ جب ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تو آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں اسٹے لے لیا. آپ یہ دیکھیں، میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں قوم سے، پھر میری ساری باتیں غلط، ساری باتیں غلط. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ کیسز تھے، ہم پر کیسز تھے، چل بھی رہے کیسز. کسی ایک کیس میں ہم کسی ایک کورٹ میں گئے ہوں کہ ہمیں اسٹے دیا جائے، ہمارے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن نہ کی جائے؟ صرف اس چیز کا عمران خان جواب دے دے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز اس کو معاف ہے. میں کہتا ہوں وہ فرشتہ ہے وہ شخص. کسی ایک کیس میں کوئی پیپلز پارٹی سے کوئی گیا ہو کہ ہمیں اسٹے دے دے، ہمارے خلاف انکوائری نہ کریں یا ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہ کریں. عمران خان کے خلاف جتنے کیسز تھے، فورن فنڈنگ کا کیس تھا، 6 سال تک التوا اور اسٹے آرڈر کی کوششیں کی گئی. بی آر ٹی کے پی کے اوپن اینڈ شٹ کیس، میں اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس اس لیے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے کہ 7 ارب روپے کی کک بیکس لی گئی ہیں، اس میں 7 ارب روپے کی کک بیکس لی گئی ہیں. اگر خیبر پختونخوا کی ٹیم چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے، یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم نہیں تھی، یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ایف کی ٹیم نہیں تھی، ان کے اپنے بیوروکریٹس نے ان کی گورنمنٹ میں بیٹھ کے، یہ بھی نہیں کہ آپ کے اقتدار سے جانے کے بعد کسی نے رپورٹ دی ہو، آپ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا 7 ارب روپے کے کک بیکس لیے گئے. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی اس کو نیب اور ایف آئی اے اس کو پروب کرے. پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. آپ کہاں گئے؟ سپریم کورٹ گئے. آپ سپریم کورٹ گئے اور آپ نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جی اس انکوائری کے اوپر اسٹے دیا جائے. آپ سپریم کورٹ کو کہتے ہو کہ اس انکوائری کے خلاف اسٹے دیا جائے. مجھے بتائیں، اگر آپ ایماندار تھے، اگر آپ شریف تھے، اگر آپ جانتدار تھے، اگر آپ ایماندار ہو تو آپ نے اسٹے کیوں لیا؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے اسٹے لیا جی میرے خلاف کرپشن کی انکوائری نہ کی جائے؟ اور آپ کو اسٹے بھی کس نے دیا؟ میں چپ ہوں، خاموش ہوں، میں چپ ہوں اور خاموش ہوں. لیکن وہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کسی کو اسٹے ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے. آپ میرے صحافی بیٹھے ہو، سارے بھائی بیٹھے ہو، مختلف سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے بیٹھے ہو، کوئی تک بنتی ہے اسٹے لینے کی؟ کوئی تک بنتی ہے اسٹے لینے کی کہ بھائی میرے خلاف یہ انکوائری نہ کرو؟ اور سپریم کورٹ نے آپ کو اسٹے دے دیا. اس کے نام بھی پڑھ لیں، اب میں زیادہ نہیں بولتا.
سب لوگ گوگل کرو گے 2 منٹ میں آ جائے گا. خیر مقصد یہ کہنے کا یہ ہے, آپ کو اسٹے آرڈر بھی مل جاتے ہیں تاکہ آپ کے خلاف کوئی کرپشن کی انکوائری نہ ہو. ایک اور کیس اگر میڈیا دکھا رہی ہے اور سن رہی ہے, ایک اور کیس, ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی قانون ہونا چاہیے, 2 قانون نہیں ہونے چاہیے. پاکستان ایک ملک ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ایک قانون ہونا چاہیے, 2 قانون نہیں ہونے چاہیے. ہمارے سندھ کے پیپلز پارٹی کے لیڈر, ان کی فیملی کا کیس گیا 2018 کی الیکشن میں. کورٹ نے کہا آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ نے اپنے ایک فیملی ممبر چھپایا ہے. ہمارے سندھ کے پارٹی کا ایک لیڈر کا کیس تھا, وہ گئے, کورٹ نے کہا کہ جی ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن کہ جی آپ نے ایک فیملی ممبر چھپایا ہے, آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, کاغذات نامزدگی رد ہو گئے, ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے رد کر دیا. 2018 میں عمران خان کے خلاف پٹیشن ہوتی ہے کہ عمران خان نے اپنے اولاد چھپائی ہے. پتہ عدالت کیا کہتی ہے؟ پتہ آپ لوگوں کو؟ جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو سروے کر لیں گوگل میں. عدالت کہتی ہے کہ یہ اس کا فیملی میٹر ہے, آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. عدالت کہتی ہے اس کا فیملی میٹر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اب 2018 میں اس کو یہ کلین چٹ مل گئی. اگر وہ اس وقت جو آپ نے ایک ملک میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون ہونا چاہیے, جو آپ نے اس کے ساتھ کیا, سندھ میں کسی لیڈر کے ساتھ کیا, اگر وہی آپ وہاں پہ کر لیتے جو اسلام آباد میں کہیں پہ آپ کی پٹیشن گئی تھی, تو آج عمران خان کے الیکشن کمیشن میں وہ نامزدگی فارم وہ رد ہوتے, وہ نہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا, نہ ملک میں یہ تباہی ہوتی, نہ ملک میں اکانومی برباد ہوتی, نہ ملک میں اس طرح کا جو اس وقت اداروں کے خلاف ایک سازشوں کا پورا ایک مشینیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ہوتی. کچھ نہیں ہوتا, میں گارنٹیڈ بول رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ قانون پہ نہیں چلے. آپ نے اس کو لاڈلا محسوس کیا ہوا. پہلے اس کو الیکشن سے پہلے صادق امین کا جعلی سرٹیفکیٹ مل گیا, اور اس کے بعد ڈیورنگ نامینیشن پیپر آپ نے اس کو ایک اور فائدہ دے دیا, بولا نہیں جی یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اس کا ذاتی مسئلہ تھا, یہاں پہ کسی اور کا مسئلہ تھا. تو ایک ملک میں 2 قانون کب تک چلیں گے؟ ایک ملک میں آپ نے صرف درخواستوں پر, جعلی درخواستوں پر, جن میں سگنیچر نہیں تھے, جن میں شناختی کارڈ کی کاپیاں نہیں تھیں, نیب نے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا جعلی درخواستوں پر. نیب نے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا اس ملک میں. دوسری جگہ پہ پکے ثبوت ہیں آپ نے, کیونکہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ اس کو نیب اور ایف آئی اے پروب کرے اس غبن کو, آپ سپریم کورٹ سے اسٹے لے کر بیٹھ گئے. کیا یہ ایک ملک میں ایک قانون ہے؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ کیا یہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو اس کے لیے ہمیں لاہ عمل تیار کرنا ہوگا. اگر کی جا سکتی ہے کہ ایک ملک میں 2 قانون, میرے لیے الگ قانون ہوگا, آپ کے لیے الگ قانون ہوگا, تو پھر یہی ہونا ہے جو اس ملک میں ہوتا آیا ہے ابھی تک, کہ خصوصی طور پہ خصوصی لوگوں کو خصوصی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. یہی ہوتا آیا ہے, ابھی بھی ہوتا رہے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عوام اپنی آنکھیں کھولے کہ جو شخص آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں اپنے ملک کے لیے, ملک کے اداروں کے لیے زہر اگا رہا ہے, اس شخص کو پہچانے. مجھے ایک کوئی پولیٹیکل لیڈر بتا دے اس ملک کا جس نے کبھی کہا ہو, اور کس موقع پہ کہا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ٹوپی ڈرامے کا دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد میں, ایک شخص نے کہا پیسے بینکوں کے تھرو نہ بھیجیں, ہنڈی حوالہ کریں. پیسے بینکنگ سیکٹر کے ذریعے, چینل کے ذریعے نہ بھیجیں, ہنڈی حوالہ کریں. بجلی کے بل نہ بھریں, بل جلا دیں بجلی کے. گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہ دیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں مجھے کوئی تقریر تو نکال کے دیں کسی بھی لیڈر کی جس نے یہ کہا ہو, ایک کی بتا دیں. اور اگر یہ تقریر خدا نہ خواستہ یہ تقریر اگر کہیں سے اس جگہ سے کسی نے کی ہوتی تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ اس طرح کی تقریر کسی اس جگہ سے کی ہوتی کسی نے تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ تو اس شخص کو سیاست کرنے کے لیے بھی بڑا کوشن دیا گیا کہ ملک کے قانون کو, آئین کو, سب چیزوں کو تجھے معافی ہے, عام معافی تجھے پہلے دن سے.
یہ شخص بلیٹ پروف بنا تھا پیدائشی طور پر کہ کوئی قانون تجھے ٹچ نہیں کرے گا, تجھے جو لوگوں کے دماغ میں ڈالنا ہے ڈال دے, جو ان کو بتانا ہے کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہونی چاہیے, گالی گلوچ کیا ہونی چاہیے. اگر کوئی مدینہ منورہ میں کوئی آپ کو اپنا سیاسی مخالف نظر آ جائے تو مسجد نبوی کے اندر اس کو آپ نے کیا زبان استعمال کرنی چاہیے. اگر آپ کو ملک کے لوگوں کو جو غلط باتیں بتانی ہے کہ یہ توڑ دو, آگ لگا دو, یہ تباہ کر دو, برباد کرو, سب امیونٹیز ہر قسم کی آپ کو جو ہے وہ پیدائشی طور پر آپ کو دی گئی ہے کہ جی آپ ملک کے قانون کو تہس نہس کر دو, اکانومی کو تہس نہس کر دو, تباہ و برباد کر دو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. عدالتیں آپ کے بالکل آپ کو فل پروٹیکشن دیں گی. یہ تقریر اگر کوئی اس تقریر میں کوئی ایف آئی آر بھی کاٹے نا تو 100% اس میں سزا ہوتی ہے. کیا آج دن تک عمران خان نے اس دھرنے والی تقریر پہ کوئی معافی مانگی ہے, یا کسی ایک حکومت نے ان کو گرفتار کیا ہے اس چیز پہ کہ تم ہوتے کون ہو کہ ملک کے لوگوں کو, عوام کو کہتے ہو کہ جی کہ حوالہ ہنڈی کرو؟ تم ہوتے کون ہو ملک کے عوام کو کہو بیٹھ کے کہ جی ٹیکس نہ دو, بل جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ایسی چیزوں پہ سزائیں ہوتی ہیں. اس کے سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس کے ہر مقدمہ اس کا جو ہے وہ سزا کا مقدمہ ہے. لیکن سزا تو کیا, آج تک اس کو کوئی اریسٹ بھی نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کیونکہ یہ آسمان سے اترا ہوا سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ابو دا لا ہے, یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے جس کو کوئی شخص ٹچ نہیں کر سکتا. تو عوام کو پھر میں کہوں گا کہ برائے مہربانی نوجوان نسل کو خاص طور پہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کون سی پارٹی میں جائیں, کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں, لیکن جس کو بھی سپورٹ کریں ایسے شخص کو سپورٹ کریں جو آپ کو پتا ہو کہ وہ واقعی طور پر جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے اور وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. اگر جو شخص اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے ملک کے قانون کو, آئین کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے تو وہ شخص نہ کبھی ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, نہ کبھی عوام کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, نہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے. کیونکہ اس شخص کا جتنا بھی اسکرپٹ ہے وہ اس کو باہر سے ملتا ہے. عمران خان کو ہر اسکرپٹ اس کو امپورٹڈ اسکرپٹ ملتا ہے جو کہ کچھ ممالک کے ناپاک عزائم کی عکاسی کرتا ہے. آپ دیکھیں 6-8 مہینے ہو گئے عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے, آپ نے کبھی سنا ہے جو چیز اس کی جو نعرے کو لے کے چلا تھا, نیا پاکستان, تبدیلی کا لفظ عمران خان کے منہ سے سنا ہے؟ ریاست مدینہ کا نام آپ نے پچھلے 7-8 مہینے میں سنا ہے؟ آپ اتنے سارے صحافی بیٹھے, کسی نے سنا ہوگا کہ عمران خان نے 7 مہینے میں ریاست مدینہ کا نام لیا ہوگا, میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں, میں نیا پاکستان بنانے جا رہا ہوں, میں تبدیلی لے کے آؤں گا. اب وہ چیزیں سب وہ نہیں کہے گا. 7 مہینے تو ایک کسی میں جہاں بتایا اس نے کہ بولا ہو کہ جی نیا پاکستان اور تبدیلی, نہیں بولے گا وہ, کیوں؟ اب اس کو نیا اسکرپٹ آ گیا ہے, وہ نیا اسکرپٹ آ گیا, وہ نئے اسکرپٹ پہ چلنا, اور نیا اسکرپٹ پاکستان کے خلاف ہے. میں آپ کو یہ گارنٹیڈ کہتا ہوں, ملک کے اداروں کے خلاف ہے, ملک کی سلامتی کے خلاف ہے, اس ملک کے خلاف ہے, اس ملک کی معیشت کے خلاف ہے, اس ملک کی عوام کے خلاف ہے. وہ جس کا ذہنی توازن نہیں ہو کہ جس ملک میں ایٹم میرا بس چلے, ایٹمی دھماکہ کر دوں, ملک میں ایٹم بم گرا دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, اس بیمار شخص کی ذہنی عکاسی کرتی ہے کہ یہ شخص ملک کے لیے اس وقت ناسور اور کینسر بن چکا ہے, اور اس کو مزید رعایت دینا, اس کو مزید لاڈلا بنانا, میں سمجھتا ہوں اس کو رعایت نہیں دے رہے ہو, آپ ملک کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے. تو یہ چند گزارشات تھیں, تو میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں وہ کروں. جی بھائی, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, میں آپ کو بالکل میں بات بلنٹ کرتا ہوں کہ کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کون اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک چیز تو ظاہر ہے, ایک جگہ تو اس کی سپورٹ جو کہ آنکھ بند کر کے ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک سپورٹ ہے, وہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو. اچھی بات ہے کسی کو سپورٹ کرنا, اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, آپ کی بھی کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں
ہر شخص کی پولیٹیکل کہیں نہ کہیں پہ ٹلٹ ہوتا ہے اور ڈیموکریٹک معاشرے میں ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگوں کو عمران خان پسند ہے تو بھلے پسند ہے, وہ پسند کی حد تک رکھیں, ووٹ کی حد تک رکھیں. ایسے نہ کریں کہ آپ کسی ایسے سانپ کو کی مدد کرے جس کا مقصد عیاں ہے کہ اس سانپ نے اس ملک کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے, اس نے اس ملک کی معیشت کو, عوام کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے. دیکھیے مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی شکایت کی ہے. جہاں تک مردم شماری کی آپ نے بات کی, ایک کلیئر اسٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا کہ ہر حساب سے مردم شماری کو صاف, شفاف اور آپ کے ملک میں جو ڈائنامکس ہے اس کو دیکھ کر کیا جائے. کوئی ایسے نتائج نہ آئے جس سے کسی بھی شخص کو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اعتراض ہو. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے مختلف خطوط بھی لکھے گئے ہیں, مختلف فورمز میں اس چیز کو اٹھایا بھی گیا ہے کہ آپ ہر وہ ممکن کوشش کریں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس ملک میں مردم شماری کو کرائیں گے تاکہ معاشرے کے کسی بھی حصے کو کوئی شکایت نہ ہو. یہ ہے اس کا جواب. دیکھیے جہاں مہنگائی کی بات ہے, میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء نے فیڈرل کیبنٹ میں, مجھے پاس ذاتی طور پہ پتہ ہے اور ویسے بھی 10 دفعہ مہنگائی کے ایشوز کو ریز کیا ہے. لیکن ایک چیز کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کی ڈیفینیٹلی اگر ان کے فائنانس منسٹر ہیں تو کیا وہ شوق سے چاہتے ہوں گے کہ جی مہنگائی ہو اور جو ہے عوام پریشان ہو اور ان کے لیے لوگ جو برا بھلا بولیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بات کی کہ کسی بھی برائی کو شروع کرنے والا ایک کوئی شخص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. برائی شروع کی جاتی کس طرح ہوتی ہے کہ آپ برائی کو شروع کرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے جو برائی ڈالتا ہے. کسی نے اس ملک میں جو ہے وہ ڈرگز انٹروڈیوس کی ہوں گی, کسی نے اس ملک میں کوئی غلط کام شروع کیا ہوگا, پھر وہ چیز پھیلتی گئی ہے. اس اکانومی کے اس وقت کرائسس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کی نااہلی ہے, ان کے وہ جھوٹ ہیں جو انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کیے, غلط کمٹمنٹس کی, جو سب کو پتہ ہے. آپ کسی معاشی ایکسپرٹ کو بلا لیں, آپ دیکھ لیں کہ جی کیا ہے. جب آپ کو اس وقت آپ کو جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے اس میں آپ کو جو چیزیں بڑھانی تھیں, جو نئے ٹیکسز لگانے تھے, آپ نے نہیں کیے, اور آپ کو کیونکہ پتا تھا کہ آپ جانے والے ہو, آپ کو اپنا جانا نظر آ رہا تھا, آپ اس وقت وہ ساری چیزیں روک کر بیٹھے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ جو بھی نیا آئے گا اس کے اوپر بوجھ آ جائے گا. یہ تو یہ حکومت کے لیے بات آسان ہے نا. کل کو مثال کے طور پر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, شہباز شریف صاحب کیا کریں, پیٹرول کی قیمت اور آدھی کر دیں, مفت کر دیں پیٹرول, جی مفت میں دے دیں گے, تو کیا ہوگا, جو کیئر ٹیکر لگا اس نے مفت میں دینی ہوں گی. سیاسی طور پہ فیصلے کرنا الگ ہوتا ہے, پریکٹیکل آپ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ملک کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس میں آپ نے فیصلے دوسرے کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں جی, جن لوگوں کے اموات ہوئی تھی افسوسناک, ان کو تمام کا ڈیٹا فیڈرل گورنمنٹ بھیجا گیا تھا, اور سندھ گورنمنٹ تیار کے 10-10 لاکھ روپے ہر اس اموات پہ, میں کہتا ہوں لائف میں کسی کی قیمت نہیں ہے, وہ دیے گئے. جہاں تک آپ نے بات کی گھروں کی, تو وہ پیسے سٹارٹ ہو گئے. جن لوگوں کے گھر گرے تھے ان کو, اور یہ بھی پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے,
یہ بتا دوں میں آپ کو کہ 22 لاکھ افراد کو حکومت سندھ گھر بنا کے دے رہی ہے. 22 لاکھ افراد کو, 22 لاکھ خاندانوں کو, 22 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے. اور وہ بھی کس طرح بنا کے دے رہی ہے؟ کسی کانٹریکٹر کے ذریعے, کسی کمپنی کے ذریعے نہیں, ان کو خود پیسے دے رہی ہے. 3-3 لاکھ روپے ان گھروں کو دیے جا رہے ہیں جن کے مکمل طور پہ گھر گرے ہیں, کہ یہ پیسے آپ لیں اور اپنی مختلف قسطوں میں پیسے ملیں گے, اپنے گھر بنانے ہیں. اور اس کو چیکنگ کے لیے ورلڈ بینک بھی دیکھ رہی ہے, باقی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اور صوبائی حکومت کے ادارے سارے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ بھی پاکستان اور سندھ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے جو سندھ حکومت نے الحمدللہ کیا ہے. بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دوں. جہاں تک آپ نے سپورٹ پرائز کی بات کی, وہ اسی لیے کی گئی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں بھی کیا کیا ہے. پہلے 2200 روپے ریٹ تھا, ٹھیک ہے نا, اور آپ پتا ہے کہ کراپ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے نا. میری مرضی ہے میں گنا اگاؤں, میری مرضی ہے میں ویجیٹیبل لگاؤں یا گندم لگاؤں. وہ اسی لیے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا یہ. اور کیوں لیا کہ ہم نے 9000 روپے پر ٹن جو ہے باہر سے امپورٹ کی گندم کو. اگر گروور گندم نہیں لگائے گا, اس کو انسینٹو نہ ملتے, تو آپ 9000 ٹن میں خریدتے, پھر آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کو 100 روپے پڑ رہی تو پھر وہ آپ کو پڑتی 250 روپے میں یا 300 روپے میں گندم پڑتی وہ. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں وائز ڈیسیژن تھا. جہاں تک فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کی بات ہے, ابھی بھی میں رات سے کچھ لوگوں سے مل رہا تھا, مجھے پتا چلا کہ گورنمنٹ نے 4000 روپے کیا ہوا ہے. کچھ مل اونرز کیا کر رہے ہیں, وہ 4200 میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کرنی, کیونکہ جب ہم سندھ حکومت کوئی پروفٹ تو نہیں کما رہی, سندھ حکومت تو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. اب انہوں نے کرنا کیا کہ یہ 200 روپے اوپر میں لے کر خرید کے انہوں نے آگے اسمگل کرنی اور بیچنی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کل سے ریڈ شروع کر دیے ہیں فیکٹریز پہ, فلاور ملز پہ. وہ مجھے پتا نہیں کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. میری آج صبح کو بھی فوڈ منسٹر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے خود سختی سے سب کو کہا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی رعایت نہیں دو. اگر کوئی شخص اس طرح ہوڈنگ کر رہا ہے, شاید آپ کو آج شام تک یا کل تک کوئی فگرز بھی آ جائیں, نام بھی آ جائیں کہ کون کون سی مل پہ ریڈ کیے گئے اور کون کون سی مل سے سامان اٹھایا گیا ہے یا گندم پکڑی گئی ہے. تو ہماری بالکل ویجیلنس فل چل رہی ہے. ڈیفینیٹلی اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے, لیکن جو جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسی اور منسٹر صاحب اور سیکرٹری کی پالیسی, دیٹ از ویری کلیئر. کیوں میں آپ سے اس لیے بات کروں, اچھا آپ نے سوال کر لیا, اگر مجھ سے یہ کل بات کرتے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا, لیکن آج چونکہ مجھے اس کا پتہ ہے, آج یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ملز پہ ریڈ چل رہے ہیں. جہاں جہاں پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کو روکا جائے گا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں اسمگل نہ ہو. آپ نہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. کتنے دن پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ کتنے دن پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ جنوری, مجھے پتا نہیں کہ فیبروری میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اچھا پرانی کراپ کو تو ان کو اس ریٹ میں دینا نہیں ہے. میں بتاؤں اگر ہے تو اس کو میں چیک کروا لیتا ہوں. ویسے بتاؤں آپ کو کہ ہمیشہ پروکیورمنٹ ہوتی تھی مارچ میں, اس بار پروکیورمنٹ
کر رہے انہوں نے اسٹارٹ کیے 15 فیب سے. تو اب جو 15 فیب سے جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے وہ مہنگی والی ہو رہی ہے. پرانا اسٹاک ان کو اسی ریٹ میں دینا ہے جو اس میں پرانے ریٹ پہ دینا تھا. وہ ہم اس کو میں چیک کرا تھا. اگر یہ کوئی ساری کمپلینٹ ہے ڈیفینیٹلی اس کو ہم چیک کرا لیں اور اس میں پھر کس لیول تک ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن مجھے پرسنلی پتا ہے کہ منسٹر صاحب پرسنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ کافی ان چیزوں میں موجود بھی رہا ہوں. حیدرآباد سے ایک دو کمپلینٹس آئی تھیں, آپ کے صحافی کمیونٹی نے کوئی کمپلینٹ کی تھی تو میں نے فوراً ان کو منسٹر صاحب سے کنیکٹ کروایا تھا. پھر انہوں نے خود ڈپٹی کمشنر صاحب کو وہ ٹاسک دیا تھا, پھر اس پہ ایکشن بھی ہوا. تو وہ ساری چیزیں اس حساب سے ہو رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز میں کانسیپٹ بتا دوں آپ کو, یہ نہیں ایک عرض کروں اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے نا سفارشوں پہ. اچھا اگر مثال اگر مجھے سفارش پہ چاہیے ایک بار دانا تو میں گورنمنٹ کا لوں گا نا. 4,000 روپے میں مجھے بیگ مجھے گورنمنٹ لے رہی ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپن مارکیٹ میں اس وقت 4200 روپے میں لوگ خرید رہے ہیں, تو کون بیوقوف ہوگا کہ سفارش کروا کے سستی چیز بیچے گا؟ نہیں میں وہی آپ کو میں وہی بات کلیئر کر رہا ہوں کہ سفارش والا کانسیپٹ تب ہو کہ جب مارکیٹ میں وہ چیز کم میں جا رہی ہو. اگر مارکیٹ کا ریٹ زیادہ اس وقت لوگ پروکیور کر رہے ہیں تو کوئی سفارش میں کیوں کم میں چیز دے گا؟ میں سبسڈی کی آپ کو بات کلیئر کروں ایک کہ سبسڈی میں مین سبسڈی کہاں سے جاتی ہے کہ جب ہم آٹا بیچ رہے ہوتے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو مین سبسڈی ہماری جو جاری ہوتی ہے نا وہ جاری ہوتی ہے آٹے بیچنے میں. آٹے بیچنے میں تو ہم نے کوشش اس بار کی کہ صرف ان سلم ایریاز کو کانٹیکٹ کریں. یہ نہ ہو کہ جو سبسڈی مل رہی ہے آٹے کی وہ مڈل کلاس بھی اس کو انجوائے کر رہا ہے اسی پرائز میں اور جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی اس پرائز میں کر رہا ہے. تو اس کا ٹارگیٹ یہ رکھا گیا ہے کہ جی جو سلم ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ افورڈنگ نہیں ہیں, جو کچی آبادی ہیں, ان ایریاز میں ان لو لائن ایریاز میں جو ہے اس آٹے کے اسٹال لگائے جائیں. اس کو ان گاڑیوں میں ان جگہوں پر سب کو زیادہ فوکس کیا گیا, بڑے اسٹورز کو نہیں کیا گیا. تھینک یو. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن حد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ترجیح ایک ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, سب کو میں غلط نہیں کہوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف اور عمران خان ملک کی مفاد میں نہیں سوچ رہے.